میری سالت ہے عالم تیرا خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے پوشم میری سالت ہے عالم تیرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی منفرد سلسلہ پیش خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع بہت ہی منفرد ہے، ایسا پیارا موضوع ہے شاید اس سے پہلے آپ نے اس طرح کے موضوعات پر کم ہی کلام سنا ہو۔ آج انشاءاللہ آپ کو ہم جنات کے عشق رسول کے بارے میں کچھ مدنی پھول پیش کریں گے کہ جنات کیسے عاشق رسول تھے۔ جنات بھی عشق رسول رکھتے ہیں۔ جنات نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دی تو کیا انداز تھا، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو جنات کا کیا انداز تھا، میرے آقا نے جب انہیں قرآن پڑھایا تو ان کا کیا انداز تھا، میرے آقا کی وہ نعتیں کیسے پڑھا کرتے تھے۔ یہ جنات کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، یہ بھی کچھ ضمناً انشاءاللہ گفتگو کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مدنی پھولوں کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اس سلسلے کا یہ خاصہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مختلف زبانیں بولنے والے مدنی چینل کے مبلغین ہوں۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ پشتو زبان بولنے والے، بروہی زبان بولنے والے، فارسی زبان بولنے والے، میمنی بولنے والے، انگلش یو کے سے آئے ہوئے مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پنجابی بولنے والے مبلغ موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی بلوچی میں بھی ہم آپ سے بات کر سکیں گے۔ تو ہم سب عاشقان رسول کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جنات کے عشق رسول پر ہم انشاءاللہ تعالی آج سلسلہ کرام کریں گے، اور بالخصوص ہمارے ساتھ انشاءاللہ رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی انشاءاللہ بیرون ملک سے ویڈیو کے ذریعے موجود ہوں گے۔ چلتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا كنا فاعلین صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج موضوع ہے جنات کا عشق رسول۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ کچھ دیر میں رکن شورا بھی ہوں گے، اور نعت خواں اسلامی بھائی کے ساتھ ہم سلسلے کو آگے بڑھایا کرتے ہیں۔ جب بھی سلسلہ ہوتا ہے پہلے تلاوت پھر نعت، یہ ہمارا ایک انداز ہے، اور یہ بھی عشق رسول میں ڈوبا ہوا انداز ہے کہ جب بھی اپنی مجلس سجائی جاتی ہے تو نعت شریف ضرور ہوتی ہے۔ مرحبا، ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیسے ہیں اشفاق بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ الحمدللہ. مرحبا. ماشاءاللہ. جنات کا عشق رسول ویری یونیک ٹاپک ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی، اور بہت کچھ سوالات اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں بھی آ رہے ہوں گے. ویسے ہی جب جن کا نام آتا ہے تو ایک خوف کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے، اور جن اور عشق رسول ہم نے تو جن کو ایک ایسا عنوان بنایا ہے کہ جن کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے جی. لیکن آج ناظرین کو پتہ چلے گا کہ ہم اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کے جنات بھی پروانے ہیں، جنات بھی عشق رسول سے مزین ہوتے ہیں، ان کے دل بھی تڑپتے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا مرتبہ بھی جنات نے حاصل کیا. ماشاءاللہ. تو آج سلسلہ جس طرح چلتا رہے گا، ناظرین اس پر برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. آج میں حافظ صاحب کو ماشاءاللہ مرحبا کہوں گا. اب لوگ مس کر رہے تھے ہمارے سلسلے میں ان کو، تو آج ماشاءاللہ وہ تشریف لائے ہیں. بلکہ حافظ صاحب آپ کو بتاؤں، آپ کو لوگ مدینہ منورہ میں بھی یاد کر رہے ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ حافظ صاحب آنے والے مدینہ پاک. ماشاءاللہ. ناز شریف کی طرف بڑھیں گے. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا کلام. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 20 شعبان المعظم 1414 سن ہجری میں یہ قلم بند کیا. انشاءاللہ اس نیت سے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کاش کرم ہو جائے، یہ دعائیں قبول ہو جائیں. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر ذن حاضری کا. یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر ذن حاضری کا. کر لو نظارہ آ کر میرے آقا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر ذن حاضری کا. یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر ذن حاضری کا. کر لو نظارہ آ کر میرے آقا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. کر لو نظارہ آ کر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ
اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے کر لو نظارہ آ کر میرے آقا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی میں آؤں مدینے یا رسول اللہ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے آقا گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے روتا ہوا پھرا داغے جگر روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میرے آقا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں مجھے بلا لو شہر مدینہ مجھے بلا لو شہر مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں آقا میرے آقا میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا میرے آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی اور دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ عاشقوں کا صدقہ میرے آقا ان عاشقوں کا صدقہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در
مدینہ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے بنا لے کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا اور میزان پہ سب کھڑے رکھ لو حرم خدا را عطار قادری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی سبحان اللہ ماشاء اللہ. جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے در والا تیرا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی، اور ہر شے میرے آقا کو جانتی ہے، ان کی نبوت کو جانتی ہے اور ان کی دیوانگی رکھتی ہے. ان میں جنات بھی شامل ہیں، جنات بھی عشق مدینہ رکھتے ہیں، جنات بھی عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے اس شعر میں سنا کہ جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، جس طرح جنات عشق رسول رکھتے ہیں اسی طرح میرے آقا بھی ان سے محبت فرماتے ہیں جو ان کے دیوانے ہیں. میرے آقا ان پر کرم بھی فرماتے ہیں اور ان کی فریاد رسی، ان کی داد رسی بھی فرماتے ہیں. جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے در والا تیرا. میرے آقا کا در وہ ہے کہ جس در پر انسان ہی نہیں بلکہ ملائکہ بھی جنات بھی اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں اور میرے آقا کو سب آقا مانتے ہیں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کا ایک وفد حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا آپ کی امت ہڈی گوبر اور کوئلے سے استنجا نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا رزق مقرر فرما دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اس سے منع فرما دیا. گویا جنات بھی یہ جانتے ہیں کہ جو شارع ہے وہ یہ ذات ہے، یہ چاہے تو کسی چیز کو حلال کر دے، یہ چاہے تو کسی چیز کو حرام فرما دے. لہذا اسی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ جنات کا وفد بھی حضور سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائیے. اور جنات
کہ کہنے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر کرم بھی فرما دیا، ان کی دستگیری فرمائی، ان کا کام گویا بنا دیا. تو جنات میرے آقا کے دیوانے ہوتے ہیں. اب جنات میں بھی کیٹیگری ہے، ہر جن عاشق مصطفیٰ ہو یہ ضروری نہیں. جس طرح انسانوں میں درجات ہیں، بعض انسان عشق رسول رکھتے ہیں، بعض اس بہت بڑے سرمایے سے، بہت بڑی نعمت سے عاری ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہے کہ بعض جنات مسلمان ہیں، بعض جنات غیر مسلم ہوا کرتے ہیں. اور یہ ایک پورا شرعی باب ہے کہ جس کے متعلق ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ رکن شورا بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ جنات کے عشق رسول پر کچھ مدنی پھول آپ بھی پیش فرمائیں، پھر انشاءاللہ ناظرین کی کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں. جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اس میں بہت سارے مسکنسیپشن ہیں. جنات کے ٹاپک پر ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی لا علمی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، بلکہ بعض لوگ تو جنات کے وجود کے انکاری ہو جاتے ہیں. حالانکہ یاد رہے جن لوگوں کا یہ کہنا کہ جنات کا وجود ہی نہیں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں. معاذ اللہ اس بارے میں یاد رکھیے کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب میں باقاعدہ یہ امیر اہل سنت نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جنات کے وجود کا انکار کفر ہے. ان کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے. قرآن مجید کی کم و بیش 25 صورتوں میں جنات کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ پارہ 29 کی ایک پوری سورہ کا نام ہی سورہ جن ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں جن کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے. اس طرح یہ کہنا کہ جن کوئی چیز نہیں بلکہ بدی کی طاقت کا نام ہی جن ہے، یا یہ کہنا کہ شیطان کوئی چیز نہیں بلکہ بدی کی طاقت کا نام ہی شیطان ہے، یہ کفر ہے. اب یہ پہلے تو ناظرین آج اس ٹاپک کو سمجھ لیں، جن کے وجود کا انکار نہ کیا جائے. اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو لوگ شیطانی کام کرتے ہیں یا چھپ کر رہتے ہیں وہ جن ہیں، ایسا بھی ایک لوگ ہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ رحمان میں بڑے واضح انداز میں بتایا گیا کہ انسان کو، ترجمہ کنز ایمان عرض کر دیتا ہوں، انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. یعنی یہ آگ سے بنے، انسان مٹی سے بنا ہے، تو ان کی دو الگ ہے. یہ بالکل تو یہ پہلے تو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اور اب جو آپ نے بات کی نا اشفاق بھائی، وہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے پورا. آپ نے ماشاءاللہ جو اشارہ کیا کہ جن حاضر ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ حضور وہ اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ گوبر میں اور ہڈیوں میں استنجا وغیرہ نہ کرے، ہماری خوراک ہے. اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں کئی تشریف لے گئے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میرے لیے ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم کسی سے گفتگو نہ کرنا. پھر فرمایا کوئی چیز دیکھ کر گھبرانا بھی مت. پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر بیٹھ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کالے آدمی آئے، گویا وہ لوگ حبشی اور لوگ اس شکل کے، جیسا کہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تو قریب تھا کہ جن اس پر گروہ کے گروہ ہو جائیں. پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جانے لگے تو میں نے ان سے سنا کہ وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گھر بہت دور ہے، اب ہم جا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں زیادہ سفر عنایت فرما دیجیے. آپ ذرا سوچیے، ہم اپنے سلسلوں میں یہ سلسلہ کئی بار ذکر کر چکے کہ صحابہ کو کچھ بھی چاہیے ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا کرتے. ان کو واپس جانا ہے، جنوں نے واپس جانا ہے، نبی پاک سے عرض کر رہے حضور ہمیں بھی اپنے کرم سے کچھ ٹکڑا عطا کر دیجیے، زیادہ راہ عنایت کر دیجیے. کیا بات ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا سنیے. میرے آقا فرماتے گوبر تمہاری غذا ہے، تم جس ہڈی کے پاس جاؤ گے اس پر تمہارے لیے گوشت ہوگا. یعنی ہڈی ہوگی مگر تمہارے لیے وہ گوشت بن جائے گا، اور جس گوبر کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے لیے کھجور بن جائے گی. جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور یہ کون لوگ تھے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ نصیبین شہر کے جنات تھے. اب جنات کا عشق رسول دیکھیں، عرض بھی کر رہے ہیں، معروض بھی کر رہے ہیں، حاضری بھی دے رہے ہیں. اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات جو سیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو جس کو کہتے ہیں کہ بیکار نہیں بنایا. اب ہڈی اور گوبر ہم کہیں اس کا کیا کام ہے، مگر یہ جنات کی خوراک بنا دی. اگر ان کی خوراک ہمارا کھانا ہوتا تو یہی کھا جاتے.
صحیح. اب ان کی خوراک الگ بنائی، ہماری خوراک الگ بنائی. اور کیا خوب لکھتے شاعر، شہنشاہ و گدا جن و بشر اور اولیاء اللہ ہے سب کا تیرے ٹکڑوں پہ گزارا یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ جنات کے عشق رسول پر آج ہمارا موضوع ہے. جی کچھ فرما رہے ہیں صاحب؟ یہ ویسے ایک آپس کی بات ہے، جنات ہاں، پر میں ہم بھی سوچ رہا گفتگو تھا کر آپ یہ رہے سوال کرو ہیں، گے. یہ ڈراؤنا سا نہیں ہو جائے گا کچھ؟ کیا ڈرنا چاہیے اس پر؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر جو جنات تکلیف پہنچانے والے ہیں تو وہ ان کا کام ہے، اور ہم غوث پاک کے غلام ہیں. مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا ہے، طرز میں مل کے پڑھ دیتے ہیں. واہ. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈرنا نہیں چاہیے، یا غوث المدد کا نعرہ لگانا چاہیے. بالکل. غوث پاک ہمارے ہیں، ہم غوث پاک کے مرید ہیں. پھر نبی پاک علیہ السلام. اچھا دیکھیں نا، فائدہ یہ ہے کہ اگر ایسے جنات ہیں، یقیناً جو کافر بھی ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، مگر وہ جنات بھی تو ہے نا جو عاشقان رسول ہیں. تو آج تو عاشق جنات کا تذکرہ ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی سلسلہ کہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے منچ کے آس پاس ہوں، تو آپ بھی ڈریے گا نہیں. تو بہرحال وہ عاشقان رسول ہیں، تو پھر خیر ہے انشاءاللہ. صحیح ہے ماشاءاللہ. آپ ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز بھی انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہے. کچھ مدنی پھول جنات کے عشق رسول پر دیں گے آپ؟ جنات کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ، بالکل بجا فرمایا آپ نے. علماء اسلام نے جب علم عقائد سے متعلق کتب تحریر فرمائیں، جس کو علم کلام کہتے ہیں، جس میں عقیدے کی بات ہوتی ہے، تو تقریباً علم کلام کی کتابوں میں مخصوص باب باندھا علماء نے جنات سے متعلق کہ ان کے متعلق ایک بندہ مومن کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. صدر الشریعہ صاحب بحر شریعت نے بھی پہلے حصے میں جہاں علم عقائد کا بیان کیا، وہاں پورا باب باندھا جنات کے حوالے سے. امیر علیہ سنت نے بھی جب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ عقائد سے متعلق کتاب تھی لکھی، تو مطلب ایک پورا باب باندھا جس میں سوالات جوابات جو جنات سے متعلق تھے. جنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. حجی صاحب نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ جنات کا جو انکار ہے، کیونکہ جنات کا جو ثبوت ہے، ان کے وجود کا ثبوت، وہ قرآن کی نصوص قطعیہ سے ہے اور احادیث سے ثابت ہے. تو اب اگر کوئی جن کے وجود کا انکار کرے کہ جن کسی شے کا نام نہیں ہے، بدی کی قوت کا نام جن ہے، یا ہمارا وسوسہ خیال ہے، تو وہ ان آیات کی تردید ہوگی، تکذیب ہوگی. اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ جو شخص جنات کے وجود کا انکار کرے اس کو کفر کا حکم دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، آپ کی ولادت سے 1,44,000 سال پہلے جنات کو پیدا فرمایا. اور اس کا قرآن پاک میں بیان بھی ہے. سورہ رحمان کی مشہور آیت ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، یعنی ہم نے جن کو آدم علیہ السلام سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے بنایا. مفسرین نے یہاں کلام فرمایا، تفسیر مدارک میں بھی ہے کہ یہ جان سے مراد جو ہے یہ جو جنات کی جہاں سے نسل چلی تھی، جو جنات کے جسے کہہ لیں والد ہیں، باپ ہیں، اس کا نام جان تھا. جس طرح کے انسانوں کے والد آدم علیہ السلام، اسی طرح جنوں کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جان. اچھا. اور جنات کی تعریف اور وضاحت کرتے ہوئے، ڈیفینیشن کرتے ہوئے شرح المقاصد میں فرمایا گیا کہ الجن اجسام لطیفۃ ہوائیۃ تتشکل باشکال مختلفۃ، یعنی جنات لطیف قسم کی ہوائی مخلوق ہے اور ہوائی اجسام ہیں جو مختلف قسم کی شکلوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. واہ ماشاءاللہ. یہ تو کچھ ایسی بنیادی معلومات آپ نے دی کہ جو جنات کے متعلق ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گی انشاءاللہ تعالی. کچھ کالز ہمارے ناظرین کی دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عرفان ہے، میں عمان سے بول رہا ہوں. ایک نعت سننا ہے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ. انشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ਅਸ਼ਫਾਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦਮੋं में तुम्हारे आका का बहादुरी होगी हमारी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिराज अहमद अत्तारी, यूपी इंडिया का रहने वाला हूँ, सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। पहले तो ये कि अल्लाह ताला मदनी चैनल को, दावत इस्लामी के अमला को और अमीर अहले सुन्नत को हर बला, हर मुसीबत, हर बुरी नजर से महफूज रखे। आमीन। और मुझे ये नात सुना दें, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सज्जाद अत्तारी, यूपी के शहर पीटरबोर से अर्ज कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह, आलम तेरा परवाना बड़ा अच्छा सिलसिला जा रहा है जी। बड़ा मजा आना, बार बार देखने दिल करना है। माशाल्लाह जनाना दावत इस्लामी जरा पूरी दुनिया में मस्जिद बना रही है। अज मेरी हाजरी फैजान मदीना लंदन में हुई कि माशाल्लाह बड़ा प्यारा मरकज बनते हैं। ये दुआ है कि अल्लाह करे कि पूरी दुनिया में फैजान मदीना हो जाए। मैनू एक मनकत सुनने दिल करता है, अगर तुसी सुना दो। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। इंशाअल्लाह ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे फैज़ान मदीना में आए, हफ्तावार इज्तिमा में भी शिरकत फरमाया करें। और आज पहली बार आए हैं, अब आते रहिएगा, अब छोड़िएगा नहीं। अब्दुल हबीब भाई हमारे साथ हैं, जिन्नात को भी कॉल करने की इजाज़त है कि नहीं? जिन्नात तो बगैर कॉल के भी आ सकते हैं ना। अच्छा, नहीं कॉल की कुछ फरमाइश करना चाहें तो इन्हें इजाज़त है कि नहीं? आप इजाज़त दे दें, मैं क्या दूं? देख लें, इजाज़त देंगे, फिर अब कॉल आएगी तो आपका क्या बनेगा। बहरहाल जिन्नात हमसे ना ही राब्ता करे तो बेहतर है, हम कमज़ोर लोग हैं। नहीं, कोई नात सुनना चाहे बेचारे तो इनका भी तो दिल है ना। चलें देखें, अब आप बार बार बुला रहे हैं, अब अल्लाह खैर करे। नहीं, मैं इनकी दिलजोई कर रहा हूँ। आरिफ भाई, पुल से उतारो राह गुजर को खबर नहीं। चलें आरिफ भाई और हाफिज साहब से पूछ ले, फिर जिन्नात ने जब फरमाइश कर दी तो ये कैसे सुनाएंगे जी। अच्छा, इसमें आरिफ भाई माशाल्लाह मौजूद हैं। आरिफ भाई अगर वो कलाम भी शामिल 2-3 अशार सुना दें। अगर देख लो मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है। मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है। फिर मुझे मदीने में, हाँ फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है, शाह ने बुलाया है, मेरे शाह ने बुलाया है। खूब मस्जिदे नबवी का हसीन है मंज़र। खूब मस्जिदे नबवी का हसीन है मंज़र। सब्ज़ सब्ज़ गुंबद पर देखो, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद पर कैसा नूर छाया है। सब्ज़ सब्ज़ गुंबद पर कैसा नूर छाया है। फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। क्यों फिदा न हो अत्तार,
نہ ہو عطار، آپ پر شگے ابرار، اس کو اپنے دامن میں، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے، اس کو اپنے دامن میں، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے۔ دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو، خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہجر نبی میں آہا کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ماشاء اللہ، عالم تیرا پروانہ۔ آج سلسلے میں موضوع ہے جنات کا عشق رسول۔ جنات بھی ہمارے آقا کے عاشق ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے سنا کہ ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ مختلف لبادوں میں، مختلف اشکال میں آ سکتے ہیں اور مختلف شکلوں میں ڈھل سکتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مختلف شکل میں ایک بار اور روایتوں میں اس طرح کے واقعات ہیں کہ جنات کی حاضری ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا کہ اچانک ایک سانپ آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا منہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کر لیا، گویا آپ سے سرگوشی کرنے لگا، گفتگو کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر وہ سانپ واپس چلا گیا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ وہ جنات کا ایک فرد تھا، اور وہ یہ کہہ گیا ہے کہ آپ اپنی امت کو حکم فرما دیجئے کہ وہ گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے استنجا نہ کیا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا رزق بنا دیا ہے۔ تو یہ سانپ کا کام ہوتا ہے کاٹنا، سانپ تکلیف پہنچاتا ہے عموماً، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر سانپ بھی آتا ہے تو ادب سے اپنا کام کروا کے جاتا ہے، اور جنات دیگر اشکال میں ڈھل سکتے ہیں، ڈھل کر حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ بھی اس واقعے سے پتہ چلا۔ میرے آقا سب کے کام کرتے ہیں، سب کے کام بناتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا کی۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ What is our Sharia says about جنات؟
just to really summarize a few things that Abdul Bibai mentioned at the beginning, that unfortunately there's a lot of misconceptions about jinn in Islam. आपने वो जो गैप में आपने पूछा इसका इंग्लिश में क्या लफ्ज़ है? जी मैंने आपसे पूछा जिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी तो दरअसल ये है कि the word in English is jinn. Unfortunately some people, कई लोगों ने इसका translation किया genie. Now this again is incorrect because genie is something that is an Arab myth, and it's in storybooks and it has nothing to do with Islam. So those people in the West that have an idea of what a genie is, यानी कि बचपन में वो कार्टून होते हैं उसमें genie दिखाया होता है, this has nothing to do with jinn. So don't be confused with genie and jinn. Jinn is completely separate, and to believe in jinn is part of our iman. And as Abdul Bibai said, and the Muballighs have said, that for those that don't believe in jinn, then it takes us out of Islam and into kufr. And Abdul Bibai mentioned that in 25 surahs of the Quran, jinn is mentioned. So jinn is part of our iman, and we should believe in jinn. And the waqia that was mentioned, that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam has told us that we are not to do stanja with bones or with dung, because this is the khuraq, this is the food of those of the jinn. So we stay away from these sort of things. तो ये misconception मैं clear करना चाहता हूँ, खासकर हमारे इंग्लैंड के views के लिए. There are a lot of people over there get confused that jinn don't exist. And one of the Madani pool that Abdul Bibai gave was that, you know, people have this misconception that all jinn are something to fear, that we fear jinn. But as we are told that jinn, there are jinns that are non-Muslims, there are jinns that are Muslims. In the same way that human beings can cause problems to other human beings, in the same way that jinn can cause problems as well. But there are also jinns that are Muslims, there are also jinns that are lovers of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. So we should remove this conception that jinns are things to be afraid of. Jinns can be fearful, but jinns can also be helpful, and jinns can always also be lovers of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. तो वो एक हमारा पीटरबरा से एक इस्लामी भाई ने फ़ोन किया, हमारा पंजाबी भाई. तो हमारा भाई जो आप माशाल्लाह फ़ज़ाना मदीना गए सो तो उत्थे तो करीब ही लेस्टेज फ़ज़ाना मदीना भी है, तो उत्थे भी चले जाओ. तो अब्दुल बीबा माशाल्लाह पीटरबरा गए सन, तो पीटरबरा वास्ते दुआ भी की थी. तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो पीटरबरा इंशाल्लाह जल्द और जल्द इंशाल्लाह फ़ज़ाना मदीना होसी. लेकिन तो करीब ही लेस्टेज फ़ज़ाना मदीना भी है, तो उससे इंशाल्लाह कोशिश करो उत्थे भी जान दें इंशाल्लाह. माशाल्लाह आप भी ठीक है, कभी इंग्लिश बोल रहे हैं, कभी उर्दू बोल रहे हैं, कभी पंजाबी. are doing English and Pothuhari both together, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि यूके में बहुत बड़ी तादाद में ये जो मीरपुरी हैं, तो ये दोनों को कवर कर रहे हैं. कोशिश सही है, ये तीनों को कवर कर रहे हैं. One more thing I want to discuss with you. Please explain it to the brothers of UK and all over the world that ऐसा फील होता है कि यूके में आदमी कम है और जिन्नात ज्यादा हैं, क्योंकि जिन्नात तो वैसे ही ज्यादा हैं इंसानों से, लेकिन वहां तो इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है, हर दूसरे आदमी को लगता है मुझ पर जिन है. जी जी. तो ऐसा नहीं होता कि वो हर किसी पर जिन आ जाता है, और वो पता नहीं कौन सारे, अब बहुत सारे लगता है आमिलीन पहुंच गए हैं यूके में, हर दूसरा आदमी कह रहा होता है मुझ पर जिन है, मेरे भाई पर जिन है, मेरे वालिद पर जिन है. तो जिन्नों के पास और भी थोड़े काम होंगे, तो यूके वाले कुछ ज्यादा ही जिन के चक्कर में पड़ गए. I think Abdul Biba ये है कि it's an excuse, it's an answer, you know. So when you have a problem, the easy solution is to blame the jinn. यानी कि कोई भी मसला हो तो आप जिन को ब्लेम कर दो, यानी कि नहीं, जिन का कोई रास्ता दिखाया है किसी ने वहां पर कि भाई आपके ऊपर जिन है, और वो जिन उतारने के चक्कर में कई पॉन्ड्स ले लेते होंगे. और बस ऐसे बहुत सारे हैं, आपको भी पता अब्दुल बीबा, वैसे बहुत वहां पर ऐसे हैं. There's a lot of people there that unfortunately I really don't want to mention on the channel, but you understand that take advantage of people with regards to this. If you feel, अब यानी कि आपने बात की है, तो those brothers in the UK or the viewers of the channel, if you feel that you are affected by jinn, or if you feel that you have a problem, then alhamdulillah, Dawat Islami provides a completely free service, istikhara service. Please phone up that service, they will do istikhara for you, and if you are, they will tell you, you know. मसला ये भी अब्दुल बीबा कि बहुत सारे जब उनको बताया जाता है ना कि जिन आप पे असर नहीं है, they don't believe it, they want, यानी कि हाँ, हमें डॉक्टर भी वही अच्छा लगता है. हाँ, डॉक्टर भी अच्छा लगता है कि जो डॉक्टर कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं है, तो कहते हैं अजीब डॉक्टर है यार, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. वही बात है. कोई आमिल साहब कहते तुम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहते हैं कैसा आमिल है भाई, मैं टेंशन में हूँ, कहता कुछ नहीं है. तो आजमाइश भी तो आती है ना, जरूरी है कि जिन आएगा तो ही आप बीमार होंगे. कोई जादू करेगा तभी आपका कारोबार डाउन होगा. जबरदस्त. अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, हमारे गुनाहों को मुआफ करने के लिए आती है, हमें सब्र का मौका देने आती है. हम तो समझते हैं जिन आया तो कारोबार डाउन हुआ, बहू आई है घर में उसने जादू किया तो जनाब में बीमार हुआ. ये ऐसा नहीं होता. मदनी चैनल के नाजरीन, जिन्नात का इश्क रसूल हम सुन रहे हैं. इंग्लिश जबान में भी कुछ मदनी फूल लिए, कुछ मदनी फूल अगर इसको जबान में भी मिल जाए, इश्क रसूल और जिन्नात. पठान भी तो जिन्नात होते होंगे.
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, जिन्नात तो होते रब्बिल पठान? आलमीन सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कभी पाला नहीं पढ़ा। अच्छा, पाला नहीं पड़ा, तो अल्लाह ना करे लेकिन पढ़े। ये ज़रूर है अमा खगो इस्लामी रोडो मदनी चैनल का तो उनको संगाचे इंसान दा अल्लाह ताला मखलूक दे दा कशन दा पेरियान चुकुम दे पुख्तो को ता पेरियान हम भाई और जिन खुद दा उर्दू लफ्ज़ दे दा अरबी लफ्ज़ दे दा मशहूर दा पुख्तो के वर्ता पेरियान भाई है ना पेरेम वर्ता भाई जमा के नगा पेरियान शिबिया अनो दा हम दा अल्लाह मखलूक दे और सोच दा इनकार की चे दा पेरियान वेरियान जना नमा दा इसम निष्ठा जमंगा उलमा या गाबियानी कुफ्र तौज या गाबिया गैर लौजे उले दा दे कोम वजूद दे दादा कुरान पाक न साबित दे और दादाई दे इनकार चुकुम दे दादा कुरान इनकार दे और डीर जार ख्याल पकड़ दे और संगति मुसलम इंसानानों की मुसलमान में और काफिरान में मतलब हर जो जब्बा वाला चली कि हर जो मजहब वाला ही दगा शान दे पर जिन्नात के मिश्ता पर पेरियानों की दगा शान थी मुसलमानम दी और गैर मुस्लिमम दी मुख्तलिफ जबेदार चली कि जमूंगा बस जो कम नसीबे रागले दे चमुंगा द दीन द इस्लाम न ले रही हो और सोचे द खपल दिन न लिरशी द इस्लाम न लिरशी नगा बिया बस पतियारू के बिया गर्जे और जमूंगा यार जो कस दागा गड़ी बस पदवा देख चढ़ता पेरियान रागले दे पद पेरियान रागले दे पदवा सचल कर दे या पदवा सचल कर दे दा से हम न दा से कीगी खुदा से हम न दा चे पर हर यो माने बजो पेरे रागले दे पर हर यो कस वाने पेरियान रागले दा गई बस सरकार निश्ता तो बाल जमा खोगू इस्लामी रोड़ो अल्हम्दुलिल्लाह संग चे पर इंसानानों के आशिकान रसूल स्ता दगा शांत पा पेरियान व क्यों डे वे आशिकान रसूल तिरशी दी और गैद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम डेर जात खिदमत कर दे और बाद खुदा सीधे अगैदा सहाबियत मकाम अगश्त दे अगल सहाबा कराम दरजी लगैजान रसूल दे अल्लाह तबारक व तआला दी मुंग दई चुकुम अदब वाला दी दागै अदब नसीब की और चुकुम शर वाला दी अल्लाह ताला दे मुंग दागै शर न दे उसाती माशाअल्लाह। पठान भाइयों को भी ये मदनी फूल मिल गए होंगे। हो सकता है बाज़ लोग उर्दू समझते ही ना हो, तो जिन्नात के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मुबल्लिगीन बिलखुसूस बयान कर रहे हैं ताकि हमारे ईमान की हिफाजत हो। मेरी सालत है आलम तेरा खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए पूशम मेरी सालत है आलम तेरा